أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو تمسسه نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. محترم معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ تلاوت کلام پاک سماعت فرما رہے تھے. آئیے مزید ہم اس کا ترجمہ سماعت فرماتے ہیں. آیت نمبر 35 سے 38 تک کی آیات. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے. کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق پر سے چراغ رکھا ہوا ہو. چراغ ایک فانوس میں ہو. فانوس کا حال یہ ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ ہی آپ بھڑک پڑتا ہو، چاہے آگ اس کو لگے نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی بڑھانے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہیں. اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے. وہ لوگوں کو مثالوں سے سمجھاتا ہے، ہر چیز سے خوب واقف ہے. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان لوگوں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دے دیا ہے. ان میں سے ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ایتائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی. وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے بھترا جانے کی نوبت آ جاتی ہے، اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. سامعین اکرام، یہ تھی آیت نمبر 35 سے لے کر 38 تک کی آیات کا ترجمہ. تو اس پر مفصل گفتگو کریں تو اس سے پہلے جو ہے اگر پیچھے کی آیات کا موازنہ کر کے دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ نور کی آیت نمبر 1 سے 26 تک کا مطالعہ میرے اور آپ کے لیے تہمت، بہتان، زنا کی ممانعت اور اس کی سزائیں یا حدود کے لیے نازل شدہ تمام احکامات اور تفصیلات میرے آپ کے سامنے پیش کی گئی. اور پھر مزید آگے ہم بڑھے تو سورہ نور کا مطالعہ میں نے اور آپ نے دیکھا کہ آیت نمبر 27 سے 31 تک کی آیات حجاب کی تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے مفصل گفتگو آئی. پھر سورہ نور کی آیت نمبر 32 سے 34 تک کی آیات کا مطالعہ ہم نے کیا، جس میں اللہ رب العالمین نے دوسرا موضوع ہمارے سامنے چھیڑ دیا. وہ معاشرتی احکامات میں سے تھا، اور وہ ہے لونڈی یا غلاموں کے تعلق سے تفصیل آئی کہ ان کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے، ان کی آزادی کیسے میسر آ سکتی ہے، اور اس آزادی میں کس طرح اپنا حصہ ایک
مالک ہونے کی حیثیت سے کس طرح مطلب ڈالا جا سکتا ہے، اور ان پر زیادتی نہ کرنے کی ممانعت ہمارے سامنے آئی، اور ان سے ناجائز کاموں کا نہ لینا، اس پر مطلب جو ہے تفصیل پچھلی والی کلاس میں ہمارے سامنے تفصیل سے آئی تھی۔ آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ نور کی آیت نمبر 35 سے لے کر شروع ہو رہا ہے 38 تک کا مطالعہ۔ اس میں مطلب ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں جو سلسلہ ہے اس کو پلٹ کر پھر مطلب جو ہے دوسرے رخ کی طرف اس کو لے جا کر مزید احکامات ہمارے سامنے دوسرے معاشرتی مطلب جو ہے دروازوں کو کھول رہی ہیں، اور اس میں جو رخ ہے وہ ہے منافقین کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ اس وقت کے حالات کا اگر تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو ہمارے سامنے جو بات آتی ہے کہ منافقین بڑی تعداد میں اس مکے کی مدینے کی وادی میں بڑی مطلب جو ہے صراحت کے ساتھ مطلب جو ہے پھیلے ہوئے تھے، اور جو بظاہر مطلب جو ہے مسلمان ہونے کا ڈھونگ رچاتے تھے، مگر اندر ہی اندر مسلمانوں کو کس طرح سے مطلب جو ہے تکلیف دی جائے، انہیں کیسے مطلب جو ہے نیچے دکھایا جائے، ان کی کیسے تحقیر کی جائے، اور کس طرح سے ان کو مطلب جو ہے ختم کیا جائے، اس میں مختلف حربیں استعمال کرتے ہوئے اپنی مطلب جو ہے کاوشیں انہوں نے جاری رکھی ہوئی تھی۔ ان کا یہ حال تھا کہ مسلمانوں میں اتنا گل مل گئے تھے کہ تاریخ اور سیرت میرے آپ کے سامنے لے آتی ہے کہ مسلمان بڑے ہی زیادہ آلود تھے، ان کے لیے ان کا حال یہ تھا کہ ان کی سادگی نے انہیں مار دیا تھا، اسی وجہ سے ان کی مختلف مطلب جو ہے چال بازیوں میں یہ ان کے ساجی بن گئے تھے۔ اس کی تفصیلات ہم نے مطلب جو ہے واقعہ افق میں دیکھی کہ کس طرح سے عبداللہ بن ابی نے مطلب جو ہے کتنی چالاکی کے ساتھ اس وقت کے مطلب جو ہے بڑے ہی معتبر مطلب جو ہے جو شخصیت تھی وہ صحابہ پر مطلب جو ہے انہوں نے انگلی رکھی، اور اس کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر انہوں نے نقب مار دیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر نعوذ باللہ انہوں نے جو بہتان لگا کر ان کو تکلیف پہنچائی تھی، اور اسی میں ہم نے دیکھا تھا دو بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، اور بہت سارے جو کمزور ایمان رکھنے والے صحابہ کرام تھے اس میں ملوث ہو گئے تھے، اور اسی کے نتیجے ہی میں اللہ رب العالمین نے جب تمام تفصیلات کے ساتھ آیات کا نزول کیا تو اس وقت توبہ اور استغفار کے ساتھ پھر وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ ایسے وہ حالات تھے، ایسے حالات میں منافقین کا یہ حال تھا کہ وہ اللہ کا نور اس وقت ان کے درمیان موجود تھا، یعنی وقت کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان موجود تھے، اپنی تمام مطلب جو ہے اعمال کے ساتھ وہ ہدایت اللہ رب العالمین کی طرف سے جو قرآن مجید کے ذریعے سے وقفے سے ان پر جو نزول ہو رہا تھا اس کے تفصیلات کے ساتھ لوگوں کی اصلاح کرنے، معاشرے کو صحیح رخ کی طرف گامزن کرنے میں اپنی مطلب جو ہے حصہ ڈال رہے تھے۔ ایسے حالات میں انہی کی محفلوں میں بیٹھے ہوئے، انہی کے درمیان رہتے ہوئے، انہی سے گفتگو کرتے ہوئے، مسجدوں میں نمازیں پڑھتے ہوئے یہ منافقین پیچھے سے چھرا گھونپ رہے تھے، اور اس مطلب جو ہے چالاکی اور نفاق کی وجہ سے وہ وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نازل ہونے والی وہ تمام مطلب جو ہے وہ احکامات جو اللہ کی طرف سے نزول ہو رہا تھا اس سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے تھے، اور ان کو بتانا مقصود تھا۔ اسی وجہ سے اس سورہ کا جو اس آج کا حصہ ہے، ان آیات میں ان کی طرف اشارہ کر کے ان کو بتایا گیا ہے۔ اس میں ان مطلب جو ہے منافقین کو 3 امور پر گفتگو کرنا ان کو مقصود تھا۔ اس میں سے پہلا امور جو یہاں پہ زیر گفتگو انہیں لانا تھا، اس میں سب سے پہلے ان کو بتایا گیا کہ یہ ان کو فہمائش مطلب جو ہے بڑی تھی کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ربوبیت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ جو بندہ بھی بہکا اور بھٹکا ہوا ہو، اس کی تمام شرارتوں اور خباثتوں کے باوجود اسے آخر وقت سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہاں آیتوں کا تذکرہ کر کے پہلے امور کے تحت انہیں مطلب آگاہی دی جا رہی ہے کہ ابھی اگر تم مطلب جو ہے سدھر گئے تو تمہارے لیے بہتری ہے، اور اگر تم اب سے نہ سدھرے تو تمہارا حال بھی وہی ہو جائے گا تو پچھلی مطلب جو ہے قوموں کا ہو چکا ہے۔ دوسرا مطلب جو ہے اس حصے میں ان لوگوں کو یہ بتانا اللہ رب العالمین مقصود تھا کہ ایمان اور نفاق کا فرق صاف صاف کھول کر ان کے سامنے بیان کر دیا جائے، تاکہ کسی صاحب عقل اور خرد انسانوں کے لیے مسلم معاشرے کے مومن اور منافق افراد کے درمیان تمیز کرنا مشکل نہ رہے، اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے منافقین کے سارے حربوں کو ان مطلب جو ہے آیتوں کے ذریعے سے ان کے سامنے کھول کر رکھ دیا، کیونکہ جس طرح سے واقع افق میں مسلمان خود مطلب جو ہے اس میں پھنس گئے تھے اور ان پھندوں میں پھنستے چلے جا رہے تھے اور ان کی پشتبانی کرتے چلے جا رہے تھے، تو اسی کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان کی مطلب جو ہے چالاکیوں کو لوگوں کے سامنے واضح طور
طور پر کھول دینا مقصود ہے، اس وجہ سے اس مطلب جو ہے حصے کا آغاز کیا گیا ہے اور اس میں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ تیسرا امور اس میں اگر دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ منافقین کو صاف صاف متنبہ کر دیا جانا چاہیے کہ اللہ کے جو وعدے اہل ایمان کے لیے ہیں وہ صرف انہی لوگوں کو پہنچتے ہیں جو سچے دل سے ایمان لائیں اور پھر اس ایمان کے تقاضے پورے کریں۔ یہ وعدے ان سب کے لیے نہیں ہے جو محض مسلمانوں کی مردم شماری میں آتے ہیں، بلکہ منافقین اور فاسقین کو یہ امید نہ رکھنی چاہیے کہ وہ ان وعدوں سے کوئی حصہ پا سکیں گے، کیونکہ منافقین کا یہ حال تھا کہ وہ نام کے لیبل کے ساتھ مسلمانوں کے صف آرا میں مطلب جو ہے داخل ہو گئے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مطلب جو ہے انعامات ملنے ہیں اور جو اللہ رب العالمین مطلب جو ہے جو وعدے قرآن مجید کے ذریعے سے ان مسلمان مومن مردوں اور عورتوں کے سلسلے میں مطلب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کا تمام اجر انہیں بھی مل جائے گا اور انہیں بھی جنت کا مطلب جو ہے وہ راستہ مل جائے گا، وہ انعام مل جائے گا۔ اللہ رب العالمین واضح کر دینا چاہتا ہے کہ ایسے لوگ مطلب جو ہے جو وہ پیچھے سے اس طرح کی مخالفت کرتے ہیں اور نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ راہیں موجود نہیں ہیں۔ جو لوگ خالص ایمان کے ساتھ داخل اسلام ہوتے ہیں اور اس کے سلسلے میں تقوی اور جہد کرتے ہیں، ایسے لوگوں ہی کے لیے اللہ رب العالمین نے یہاں ان کے لیے انعامات رکھے ہیں۔ سامعین اکرام، اس مطلب جو ہے پیرا ایک کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ آئیے اس کے بعد اب ہم مطلب جو ہے ان آیات کا آغاز کریں، جہاں آیت نمبر 35 میں اللہ رب العالمین مثالوں کے ذریعے سے اللہ کے نور کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین مطلب جو ہے ابتدا اس مطلب جو ہے آیت کے ساتھ کرتا ہے اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض کے ساتھ یہاں پہ اس کا آغاز کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، جب لوگ اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو عموماً طور پر جہاں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کا نور کا تصور مطلب جو ہے لوگ مطلب جو ہے اس بصارت سے لیتے ہیں یا روشنی کے جھماکے سے لے لیتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسی مطلب جو ہے روشنی ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس کی مثال دے رہا ہے۔ وہ بالکل وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے مطلب جو ہے یہ آنکھیں میری اور آپ کی روشنی کا تصور کرتے ہیں کہ جیسے سورج کی روشنی ہے جس کو دیکھنا اس انسانی آنکھوں کے لیے محال ہو جاتا ہے، اسی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی نور اللہ رب العالمین کا نور ہے۔ سامعین اکرام، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کا جو نور کا تذکرہ جو اس قرآن مجید کی ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین دینا چاہتا ہے اس کو سمجھنا شرط اول ہے۔ اللہ رب العالمین کا نور کا جو یہاں پہ تصور پیش کیا گیا ہے وہ بڑا وسیع اور گہرا تصور ہے جو انسانیت کو دیا گیا ہے، جو قرآن اور اسلامی تعلیمات سے مختلف معنوں اور پہلوؤں کے ساتھ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ قرآن میں سورہ نور کی اس آیت کے اندر جو اس نور کا تصور انسانوں کو دیا گیا ہے دراصل وہ اس سے کچھ اور ہی مطلب جو ہے مقصود ہے۔ سامعین اکرام، جہاں ہم لفظ نور کا مطلب جو ہے لفظ لے لیتے ہیں اس سے مراد وہ چیز ہے جس کی بدولت اشیاء کا ظہور ہوتا ہے، یعنی جو اللہ آپ سے آپ ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے، اس کو نور کہا جاتا ہے۔ انسان کے ذہن میں نور اور روشنی کا اصل مفہوم یہی ہے کہ کچھ نہ سوجنے کی کیفیت کا نام انسان دیتا ہے اندھیرا اور تاریکی اور ظلمت رکھتا ہے، اور اس کے برعکس انسانوں کا یہ حال ہے کہ جب سب کچھ سجائی دینے لگے یعنی دکھائی دینے لگے، سمجھ میں آنے لگے، ہر چیز ظاہر ہو جائے تو انسان اسی چیز کو کہتا ہے کہ روشنی سے اس کو مثال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی یہاں نور کا استعمال اسی بنیادی مفہوم کے ساتھ یہاں پہ پیش کرتا ہے۔ سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے اس کے کچھ مد ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ اس نور کا جو تصور میرے اور آپ کے سامنے اس قرآن مجید کی یہ آیت کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے اس کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے مطلب آسان ہو جائے۔ یہاں اس کا یہاں بتانے کا جو نور کا تصور اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے دیا ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، تو اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہاں بتانا مقصود ہے کہ اللہ کا نور اس کی ہدایت کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ ہدایت انسانوں کو زندگی کے ہر شعبے میں روشنی فراہم کرتی ہے تاکہ وہ حق اور باطل ہی میں تمیز کر سکے، یعنی اللہ رب العالمین ہدایت کا منبع ہے، وہی انسانوں کو رہنمائی عطا فرماتا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ اسی کی سجائی دینے ہی کے نتیجے میں انسان غلط اور صحیح میں فرق کرنے کا وہ
مدعا وہ حاصل کر سکتا ہے۔ سامعین اکرام، دوسرا مقصد اس کی طرف جائیں تو ان مطلب جو ہے سورہ نور کا مطلب مطالعہ کر رہے ہیں، جہاں نور کا تذکرہ کیا گیا ہے تو اللہ کا نور کائنات کی اصل حقیقت ہے۔ اس پر روشنی ڈالتے ہوئے اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو نور کا تصور مطلب جو ہے دیتے ہوئے انسانوں کے سامنے عکاسی کی ہے۔ ہر وہ شے میں جو موجود ہے اور اسے زندہ اور متحرک اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو اللہ رب العالمین کا نور ہے، اور یہی اللہ کا نور ہے جو زندگی اور وجود کی بنیاد ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات مطلب جو ہے لیونگ تھنگ رکھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اسی کی بدولت چل رہے ہیں، اسی کی بدولت ان کی زندگیوں میں زندگی ہے، یعنی جان ہے، متحرک پن ہے، ان کا وجود ہے، ان کی تخلیق ہے، ورنہ مطلب جو ہے ان کا کوئی بھی مطلب جو ہے اور راہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم آ جائے یا اس کا ساتھ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین چھوڑ دے تو پھر اس کے لیے کوئی اور راہ موجود نہیں ہے۔ اس نور کا مطلب جو ہے جو تصور پیش کیا گیا ہے، اس کی تفصیلات اگر دیکھیں تو مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اس نور کا تذکرہ جو مطلب جو ہے دراصل یہ بتانا اللہ رب العالمین مقصود رکھتا ہے کہ اللہ کا جو نور ہے انسان کے دل کو بھی منور کرتا ہے، جس سے معروفیت اور حکمت حاصل ہوتی ہے، اور یہ نور اللہ کی قربت اور اس کی رضا کی علامت ہے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے صحیح علم عطا فرمایا ہے، صحیح عقل عطا فرمائی ہے، صحیح ہدایت عطا فرمائی ہے، صحیح پاکیزگی عطا فرمائی ہے، صحیح تقوی والی زندگی عطا فرمائی ہے، ان کی زندگیوں کو ہم صحابہ کرام کے دور میں دیکھیں یا اس کے بعد والے دور میں دیکھیں یا آج کے دور میں دیکھیں، ان سب ادوار میں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ان تمام شخصیتوں کے درمیان یہی لگتا ہے کہ ان کا دل نور سے منور ہو جاتا ہے، ان کی معروفیت اور حکمت مطلب جو ہے میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں کہ کس طرح مطلب جو ہے انہوں نے اسی مطلب جو ہے نور کی بدولت اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم آیا تو کس طرح سے انہوں نے اپنے گھر کو مطلب جو ہے صفائی کے ساتھ دے دیا۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بات آئی تو ہم نے دیکھا کہ جو لوگ مطلب جو ہے اس راستے میں جو کمزور مطلب جو ہے معاشی استحکام رکھتے تھے وہ رات بھر مزدوری کرنے کے باوجود جب انہیں معاوضہ نہ ملا تو روتے ہوئے تڑپتے ہوئے پریشان حال مطلب جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مطلب جو ہے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو ہے جو ان کو مطلب جو ہے افضلیت عطا فرمائی ہے، اور چند کھجوروں کا مطلب تحفہ لے کر کچھ لوگ آئے تو تمام مطلب ڈھیر پر جو بے تحاشا مال جنہوں نے دیا تھا ان سب پر ڈال کے کہا کہ ان سے سب سے افضل ترین مطلب جو ہے یہ مطلب جو ہے مال ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ چیزیں ہیں جو اس نور کے ذریعے سے میسر آتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے، اس نور کا جہاں تذکرہ کیا گیا ہے، اس آیتوں کو سمجھنے سے پہلے اس کے مقاصد کو سمجھیں تو تبھی کہیں آیت مجھے اور آپ کو سمجھ میں آ سکتی ہے۔ جہاں نور کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس میں یہ بتانا بھی مقصود ہے کہ اللہ کا نور دلوں کو سکون اور اطمینان دیتا ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے اسے زندگی کی مشکلات اور امتحانات میں استقامت ملتی ہے۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کے دور میں دیکھا، آج سے 100 سال کی طرف مطلب جو ہے پلٹ کر دیکھیں، وہاں پر بھی ہمیں کچھ اشخاص ملتے ہیں۔ آج کے ادوار میں بھی دیکھیں، وہاں استقامت کے ساتھ کھڑے ہونے والے مطلب جو ہے وہ افراد ملتے ہیں جو دین کے قاتل مطلب جو ہے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں تو جیلوں میں جانا پڑ رہا ہے، مختلف مطلب جو ہے مظالم ڈھالے جا رہے ہیں، مختلف معاشی مطلب جو ہے روک تھام کی جا رہی ہے، نوکریوں سے نکالا جا رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہیں مطلب جو ہے قتل بھی کیا جا رہا ہے۔ کیا ہم نے ترکی کے مطلب جو ہے حالات کو نہیں دیکھا؟ کیا وہاں کے مطلب جو ہے کتنے مطلب جو ہے بڑی بڑی شخصیتوں کو مطلب جو ہے ختم کرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کیا فلسطین کے حالات کو ہم نہیں دیکھتے؟ سامعین اکرام، یہ نور کی ہی وہ کیفیت ہوتی ہے جو انسانوں کو اتنے مظالم کے باوجود آج فلسطین وہ بہترین مثال ہے جہاں پرسکون اور اطمینان کے ساتھ، جہاں گھر میں رہنے کے لیے چھت موجود نہیں ہے، جہاں مطلب جو ہے بچھانے کے لیے کچھ مطلب جو ہے بستر موجود نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑا موجود نہیں ہے، کھانے کے لیے مطلب جو ہے وہ رزق موجود نہیں ہے، جو آج میں اور آپ بے تحاشا کھاتے ہیں اور جو بچ جاتا ہے اسے ڈسٹ بینوں میں پھینک دیتے ہیں۔ سامعین اکرام، وہ لوگ ہیں جو فلسطین کے جو اطمینان اور سکون کے ساتھ اللہ کے اس نور سے فیض یاب ہوئے ہیں، اسی وجہ سے مشکلات اور امتحانات کے باوجود وہ استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ ہے وہ نور جو اللہ رب العالمین مطلب جو ہے جس کا تذکرہ کرتا ہے۔ جہاں مزید نور پر اگر ریسرچ کر کے دیکھیں تو مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے کہ اللہ کا نور کا جہاں تذکرہ ہوا ہے وہ عرفان حق کا مطلب جو ہے ذریعہ ہے، اس کی جو ہے تذکرہ کیا گیا ہے۔ اللہ جنہیں چاہتا ہے اپنے نور کے ذریعے سے حقیقت کی معرفیت عطا فرماتا ہے۔ سامعین اکرام، انسانوں کی اس نگری
کے اندر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اسی ہدایت کو پانے والے مطلب جو ہے وہ چنندہ افراد ہیں جو اللہ کے دین کے خاطر اپنا سر دھڑ مان مطلب جو ہے سب کچھ لگائے بیٹھے ہوئے، اور بہت ساری مطلب جو ہے جھاگ کی مانند مطلب جو ہے پھیلی ہوئی انسانیت مطلب جو ہے اس دنیا کے اندر موجود ہے، مگر ان کا یہ حال ہے کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے وقت مجھ کو نہیں بندگی کے لیے، اس صدا کے ساتھ وہی دنیا کی مصروفیت میں لگے لپیٹے زندگی گزارتے ہوئے اور اسی کو سمیٹتے ہوئے حب دنیا حب خواہشات کے پجاری بنتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ وہ حقیقت ہے جو اس نور کے ذریعے سے اللہ رب العالمین بتاتا ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، جس کی نیت اخلاص کے ساتھ مطلب جو ہے آگے بڑھتی ہے، جس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف آگے بڑھنے والی جستجو ہوتی ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے راہیں نکال دیتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو بڑھا دیتا ہے، اس کے لیے علم نافع عطا فرماتا ہے اور انہیں آگاہی عطا فرماتا ہے۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں کے ساتھ اگر میں اور آپ دیکھیں تو اسلامی تعلیمات میں اللہ کے نور کی جو وضاحت آئی ہے، یہ اس میں بتانا مقصود ہے کہ نور اللہ کی ذات کا عکاس ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی صفات، ہدایت اور اس کے فضل کا ظہور کرنا مقصود ہے۔ اس وجہ سے یہاں نور کے ساتھ مطلب جو ہے اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، جس کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ سامعین کرام، اسی نور لفظ کے ساتھ، یہ لفظ تو نور مطلب جو ہے ایک چھوٹا سا لفظ ہے، اگر اس پر گفتگو کی جائے تو مجھے اور آپ کو اللہ کی کبریائی نظر آتی ہے، اللہ کی صفات عالیہ میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، اسی کے نتیجے میں ایمان مطلب جو ہے افزائش پاتا ہے، اسی کے نتیجے میں ایمان کو قوت ملتی ہے، اسی کے نتیجے میں استقامت مطلب جو ہے میسر آتی ہے، اور اسی کے نتیجے میں اللہ کی طرف بڑھنے والے مطلب جو ہے راستے پر آسانی سے گزرا جا سکتا ہے۔ آئیے اسی لفظ نور کو لے کر قرآن مجید کی آیتوں میں تھوڑا سا مطلب جو ہے سیر کر کے دیکھیں، وہاں مجھے اور آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 نظر آتی ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کچھ اس طرح ہے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے حامی و مددگار اللہ ہے اور ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کا حامی و مددگار طاغوت ہے اور انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف کھینچ لے جاتا ہے، یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت کا ترجمہ میرے اور آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کی روشنی کو مطلب جو ہے روشن کرتا ہے، یعنی وہ روشنی کون سی ہے جو تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف مجھے اور آپ کو لے آتی ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین کی ہدایت، وہ ہے اللہ رب العالمین کی نظر عنایت، وہ ہے اللہ رب العالمین کا دل کی طرف متوجہ ہو جانا، اس کے لیے مطلب جو ہے پیروں کا مستحکم کر دینا اور صحیح راستے کی طرف گامزن کر دینا۔ یہ وہ حقیقت ہے جو انسانوں کو روشنی کی شکل میں، اللہ کی نور کی شکل میں انسانوں کو میسر آ جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اسی میں کہا گیا کہ جو لوگ تاریکی میں ملوث ہو جاتے ہیں، یہ تاریکی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ طاغوت ہے، یہ وہ مطلب جو ہے انسان شیطانی مطلب جو ہے وہ احکامات ہیں جس کی اتباع کرتے ہوئے انسان مطلب جو ہے آگ کی طرف مطلب جو ہے متوجہ ہو جاتا ہے اور آگ کی طرف بڑھتا ہے، اسی وجہ سے خواہشات نفس جنم لیتی ہے، اسی وجہ سے وہ آگے بڑھتے ہوئے وہ مطلب جو ہے قدم اس کے جہنم کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ مزید مطلب جو ہے اس قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو وہاں مجھے اور آپ کو سورہ حدید آیت نمبر 9 بھی اسی نور کے سلسلے میں تفصیل بتاتی ہے۔ آئیے ذرا اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جو اپنے بندے پر صاف صاف آیات نازل کر رہا ہے تاکہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تم پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ یعنی اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ بتا دیا کہ اپنے بندے پر صاف صاف آیتیں نازل کی جا رہی ہیں، صاف صاف مطلب جو ہے وہ سارے روڈ میپ بتائے جا رہے ہیں جو تمہیں اللہ رب العالمین تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آنے والا وہ راستہ مہیا کر دیتا ہے۔ رہ گئے باقی سارے راستے جو شیطان کے مطلب جو ہے گمراہ کن راستے ہیں، جو ان پر چلے گا وہ تباہی کے دہانے پر چل جائے گا۔ مزید سورہ توبہ آیت نمبر 32 میں اسی نور کے سلسلے میں اللہ رب العالمین روشنی اس طرح ڈالتا ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھائیں، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو جائے۔ یعنی اس دنیا کے اندر اگر نفاذ ہوگا تو اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق مطلب اس کا نفاذ ہوگا، اور وہ دنیا ضرور مطلب جو ہے اس کی طرف پلٹ آئے گی، کیونکہ نگری اللہ کی نگری ہے، وہ اس نگری کے اندر اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو چنندہ احکامات کے ساتھ نفاذ احکامات کو مطلب جو ہے نافذ کرنے کے لیے میری اور آپ کی تخلیق کی ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، ہم نے انسان اور جنوں کو سوائے میری بندگی کے کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، تو یہی وہ مقصد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو جائے، میرا تو کام وہی ہے کہ اس دنیا کے اندر اپنی مطلب جو ہے اس نگری کے اندر وہ اپنا قانون یہاں پہ نفاذ کرے گا۔ سامعین کرام مزید سورہ احزاب کا مطالعہ کر کے دیکھیں، وہاں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے یہ بات بھی مطلب جو ہے اسی سلسلے میں آتی ہے نور کے تفصیلات کے ساتھ۔ وہی تو ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائیں، وہ مومنوں پر بہت مہربان ہے۔ سامعین کرام اس آیت میں بھی وہی نور کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا راستہ نور کی طرف لے جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا راستہ ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا راستہ عافیت کی طرف لے جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا راستہ اللہ کی خوشنودی کی طرف لے جاتا ہے، اور یہ تمام مطلب جو ہے آگے بڑھنے والے قدم جنت الفردوس کی طرف میری اور آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ سامعین کرام جہاں نور کا تذکرہ کر رہے ہیں آیات میں ہم نے دیکھا تو ہم ذرا احادیث کا بھی مطالعہ کر کے دیکھیں جہاں اس نور کے سلسلے میں کیا تفصیلات وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، اس پر بھی ایک روشنی ڈالنا میرے اور آپ کے علم میں تقویت پہنچانے میں اور اسے مطلب جو ہے ثابت قدم رہنے میں اور اس میں مضبوطی پیدا کرنے میں اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہنے میں میرے اور آپ کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو آئیے ذرا سا میں اور آپ ان احادیث کا بھی مطالعہ کر کے دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، اللہ رات کے وقت اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گنہگار توبہ کرے، اور دن کے وقت اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گنہگار توبہ کرے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام یہ وہ پہلی مطلب جو ہے حدیث مبارکہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہدایت کے دروازوں کو مطلب جو ہے کھولنے کی یہاں پہ مطلب جو ہے بات آئی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ بتا دیا کہ جو لوگ گناہ کرتے ہیں، جو لوگ برائی کر جاتے ہیں، جو لوگ قصور کر جاتے ہیں، ان کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی طرف ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، نہ کرنے کے عزم کے ساتھ واپس مطلب جو ہے بڑھنے والے قدم اللہ رب العالمین ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو انسانوں کو عطا کر دی جاتی ہے، اور جو لوگ مطلب جو ہے مایوس ہو گئے ہیں ان کو واپس مطلب جو ہے دین کی طرف لے آنے اور اللہ کی طرف پلٹنے میں یہ حدیث مجھے اور آپ کو رہنمائی نور کی شکل میں دیتی ہے۔ سامعین کرام دوسرے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا حجاب نور ہے، اگر وہ ہٹایا جائے تو اس کے چہرے کے نور سے ہر چیز جل جائے جو اس کے نظر کی حد میں ہے۔ یعنی یہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ساری انسانیت کو ہدایت دینا چاہے تو اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر اللہ رب العالمین جانچتا ہے، اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے ٹیسٹنگ کرتا ہے، میری اور آپ کی آزمائش کرتا ہے، اور دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو بے دیکھے خدا، بے دیکھے جزا و سزا، بے دیکھے مطلب جو ہے جواب دہی کے احساس کے ساتھ وہ مطلب جو ہے کام کر پاتا ہے کہ نہیں کر پاتا، یا دنیا کی محسوس ہونے والی ان چیزوں میں وہ مہو ہو کر اپنے آپ کو غرقاب کر جاتا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین میری اور آپ کی جانچ کرتا ہے، اسی وجہ سے اس میں نور کا تذکرہ حجاب کے ساتھ کیا گیا۔ سامعین کرام مزید آگے بڑھے تو مجھے اور آپ کو احادیث کریمہ میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ اپنے نور سے اہل ایمان کو ہدایت دے گا، اور اس نور کے ذریعے سے وہ پل صراط پار کر سکیں گے، یعنی وہاں اللہ رب العالمین کی رحمت ہوگی تو اسی ہی کے نتیجے میں انسان وہاں پہ خیر و عافیت کے ساتھ گزر جائیں گے۔ اسی وجہ سے تفسیر جہاں مطلب جو ہے سورہ فاتحہ کی مطلب جو ہے کرتے ہوئے ائمہ کرام نظر آتے ہیں، وہاں مجھے اور آپ کو یہ بھی مطلب جو ہے تفصیل ملتی ہے کہ لوگ مطلب جو ہے اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ جہاں مطلب جو ہے صراط مستقیم کی دعا کی جا رہی ہے، صراط مستقیم کی دعا اس طرح بھی کرنی چاہیے کہ صراط مستقیم اس وقت بھی مطلب جو ہے ہمیں مطلب چلنے کی توفیق دے، اور صراط مستقیم پر گامزن رہنے کی استقامت بھی عطا فرمائے، اور آخری وقت تک منزل مقصود تک پہنچنے میں بھی مطلب جو ہے صراط مستقیم کا حصول شرط اول ہے۔ اگر یہ ہمارا ذہن، اگر یہ ایک سوئی صراط مستقیم کی اگر ڈائیورٹ ہو گئی، اگر مطلب جو ہے ادھر سے ادھر مطلب جو ہے گمراہ ہو گئی، تو پھر مطلب جو ہے راہ نجات پانا، صراط مستقیم پر گامزن رہنا میرے اور آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس حدیث مبارکہ کے ذریعے سے واضح طور پر وقت کے رسول کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بتلایا کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین قیامت کے دن بھی انسانوں کی رہنمائی اسی نور یعنی مطلب جو ہے رحمت الہی کے ذریعے سے، اور کہ
کے ذریعے سے ہی کرتا ہے۔ مزید مطلب جو ہے حدیث مبارکہ میں اس نور کے سلسلے میں تفصیل بتاتے ہوئے یوں مطلب جو ہے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مطلب جو ہے یوں بات آتی ہے کہ اللہ کے رسول جب بھی دعا مانگتے تھے تو جو ان کی دعاؤں میں ایک اہم دعا تھی اور وہ نور کے سلسلے میں مطلب جو ہے پکار کر اللہ رب العالمین کے پاس وہ جو دعا کرتے تھے اہم ترین دعا ہے، اس کو مجھے اور آپ کو یاد کر لینا چاہیے، اسے اپنی دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک اللہ کا نور میسر نہ آ جائے میری اور آپ کی کامیابی مطلب جو ہے ممکنات میں سے نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا کا جو انداز تھا اس نور کے تعلق سے یوں تھا کہ اے اللہ میرے دل کو نور سے بھر دے، میری زبان کو نور عطا فرما، میرے کانوں میں نور عطا کر، اور میں دائیں بائیں اوپر نیچے نور عطا فرما، اے اللہ مجھے سراپائے نور بنا دے۔ یہ وہ دعا ہے جو وقت کے رسول اپنی زندگی میں کرتے تھے اور امت مسلمہ کو انہوں نے اس کی ترغیب دلائی۔ یہی وہ شیوا ہے جو اللہ رب العالمین کے نور کے میسر آنے ہی کے نتیجے میں میری اور آپ کی کامیابی جو ہے منحصر ہے، اور اسی کا انحصار کے نتیجے میں میں اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں امت مسلمہ کو یوں مطلب جو ہے ترغیب دلائی کہ تم لوگ اپنے اس نور کو اس طرح مطلب جو ہے مکمل کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں مکمل فرمایا ہے۔ مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے نور کے ذریعے مومنین کو ہدایت دے گا اور وہ نور ان کے لیے روشنی کا سبب بن جائے گا۔ سامعین اکرام، اہم ترین نکات کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے وہ مطلب جو ہے احادیث کریمہ آ رہے ہیں کہ اللہ کا ساتھ، اللہ کی نظر عنایت، اللہ کا مطلب جو ہے ہاتھ اگر میرے اور آپ کے سروں پر نہ ہو، اگر وہ حامی و ناصر میرا نہ ہو تو پھر مطلب جو ہے سمجھ جانا چاہیے کہ میرا اور آپ کا اللہ حافظ ہی ہے۔ اس لیے کہ اس دنیا کے اندر تو مطلب جو ہے مال و دولت کی کثرت مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو ایسی لگتی ہے کہ میں اور آپ مطلب جو ہے کافی ترقی مطلب جو ہے کر سکے ہیں، مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ میرے اور آپ کے جہنم کے دروازوں کو کھولنے والی مطلب جو ہے راہیں ہیں جس کے ذریعے سے انسان اس ہدایت سے گمراہ ہونے لگ جاتا ہے اور پھر وہ سواء السبیل کو کھو دیتا ہے جو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سامعین اکرام، مزید اس نور کا مطلب جو ہے تذکرہ کرتے ہوئے جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے، یہ نور کی تفصیل بتاتے ہوئے حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے دل میں ایمان کا نور ڈال دیتا ہے تو اس کے لیے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی علامت کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا سے اس کا دل بے نیاز ہو جاتا ہے اور آخرت کی طرف رغبت حاصل کر لیتا ہے۔ یعنی یہ وہ پیمانہ ہے جس کے دل کے اندر یہ پیدا ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نور ہدایت اسے میسر آ چکی ہے، وہی نور کا تذکرہ ہے جو یہاں پہ مطلب جو ہے کیا جا رہا ہے۔ سامعین اکرام، اللہ نور ہے، اس پر ہر زمانے میں مطلب جو ہے جہاں احادیث کریمہ کا مطلب میرے سار آپ کے سامنے تذکرہ آیا، قرآن مجید کی آیات کا تذکرہ اس نور کے سلسلے میں آیا، وہاں ائمہ کرام نے بھی اپنے اقوال کے ذریعے سے انسانیت کو مطلب جو ہے معروفیت عطا فرمائی ہے اور مختلف مطلب جو ہے اپنے تفاسیر کے ذریعے سے اپنے اقوال مطلب جو ہے درج فرمائے ہیں۔ تو آئیے ان اقوال پر بھی روشنی ڈالیں تاکہ اس نور کے اس مطلب جو ہے مقاصد کو سمجھنا میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ تو وہاں مطلب جو ہے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ مطلب جو ہے اپنی کتاب اپنی تفاسیر میں مطلب جو ہے یوں بیان کرتے ہیں اس نور کے تعلق سے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نور حقیقت میں ہدایت ہے، علم ہے اور ایمان کا نور ہے جو بندے کے دل کو روشن کرتا ہے۔ یہ نور دل کی روحانی زندگی کا ذریعہ ہے اور جب یہ نور انسان کے دل میں اترتا ہے تو وہ معروفیت الہی کے راستے پر چلنے لگتا ہے اور دنیا کی محبت سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ ہم آج کے دور میں بھی یا مطلب جو ہے ہم پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو سیرت صحابہ کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے صحابہ کی زندگیاں بدلی، اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اقوام کے بہت سارے مطلب جو ہے افراد کا تذکرہ آتا ہے، جماعت کے مختلف افراد کا تذکرہ آتا ہے، مختلف مطلب جو ہے ایسی شخصیتوں کا اس دنیا کے اندر مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے تذکرہ ملتا ہے جہاں انہوں نے اس مطلب جو ہے نور سے معرفیت حاصل کی تو ان کی روحانی زندگیاں بدل کر رہ گئی۔ اسی وجہ سے وہ مطلب جو ہے دنیا کی طرف جھکاؤ نہیں بلکہ اس سے بے نیاز ہو گئے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مطلب جو ہے اپنی کتاب میں تفصیل کے ساتھ اس نور کا تذکرہ کرتے ہوئے یوں مطلب جو ہے کوٹیشن دیتے ہیں کہ اللہ کا نور وہ روشنی ہے جو دل کو حق کی معروفیت سے منور کر دیتی ہے۔ یہ نور ایمان کی بدولت پیدا ہوتا ہے اور جیسے جیسے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے اس کا دل زیادہ سے زیادہ روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ کا نور دنیا اور آخرت میں انسان کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی بات کو مزید روشن
روشنی ڈالتے ہوئے امام زاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پر مطلب جو ہے اپنا تذکرہ اس نور پر یوں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نور آسمان اور زمین کا اصل سرچشمہ ہے، اس کے ذریعے ہر چیز کو زندگی اور ہدایت ملتی ہے۔ اللہ کے نور کے معنی اس کی ذات، اس کی صفات کا ظہور ہے جو کائنات کی ہر چیز میں نظر آتا ہے۔ یہی بات کو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا مطلب جو ہے اللہ کا نور دل کی بینائی میں دیکھنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ جب بندہ اس نور کو حاصل کرتا ہے تو وہ اللہ کی صفات کو پہچانتا ہے، دنیا کی تاریکیوں سے نکل کر ہدایت کی روشنی میں آ جاتا ہے۔ یہی بات پر روشنی ڈالتے ہوئے ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا نور ہر چیز کا باطن ہے، یہ وہ روشنی ہے جو انسانوں کو اللہ کے قریب لے جاتی ہے اور معرفت کے راستے کو واضح کر دیتی ہے۔ اللہ کا نور ہر چیز میں موجود ہے مگر اس کے ادراک کے لیے پاکیزگی اور صفائی شرط اول ہے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہ مطلب جو ہے تفصیلات جو نور کی مد میں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے مختلف احادیث، آیات اور مختلف اقوال کے جھروکوں میں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے بعد کہ نور حقیقت میں صرف روشنی نہیں ہے، صرف چمچماتا ہوا مطلب جو ہے کوئی روشن ستارہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا نور وہ ہدایت ہے، وہ معروفیت ہے، وہ مطلب جو ہے روڈ میپ ہے، وہ اللہ کے مطلب طرف سے رکھنے والا مطلب جو ہے وہ پیار بھرا ہاتھ ہے۔ جن کو میسر آ جاتا ہے ان کی زندگی اطمینان سکون کے ساتھ میسر آ جاتی ہے اور ان کی راہیں آسانی کے ساتھ آگے کی طرف بڑھتی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ سامعین کرام، اس نور کی تفصیل کو ذہن میں رکھتے ہوئے آئیے اس کا مطلب جو ہے ہم مطالعہ کریں۔ جہاں مطلب جو ہے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں 35 میں فرمایا کہ اللہ آسمان اور زمین کا نور ہے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ایک مثال کے ذریعے سے انسانوں کو سمجھایا کہ کائنات میں اس نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق میں چراغ رکھا ہوا ہو، چراغ ایک فانوس میں ہو اور فانوس کا یہ حال ہے کہ جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو، نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، اس کا تیل آپ ہی آگ بھڑک پڑتا ہے چاہے آگ اس کو لگے نہ لگے۔ اس طرح روشنی پر روشنی بڑھانے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہیں۔ اللہ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے رہنمائی عطا فرماتا ہے، وہ لوگوں کو مثالوں سے سمجھاتا ہے، ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ اس مطلب جو ہے 35 آیت میں اللہ رب العالمین نے پہلے نور کا تذکرہ کیا اور اس کے فوراً بعد اس نور کو سمجھانے کے لیے فانوس، چراغ، تیل، آگ اور مطلب جو ہے تمام اسباب کا تذکرہ کرتے ہوئے یہاں اس کی مثال دی گئی ہے۔ قرآن مجید کا مطالعہ مطلب جو ہے آپ اور میں کرتے رہتے ہیں، اس میں اور آپ دیکھتے ہیں جہاں اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھانے کا جو طریقہ اس قرآن مجید میں آیا ہے، وہ 3 طریقوں کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیات آتی ہیں۔ پہلی مطلب جو ہے جو آیاتوں کا تذکرہ آتا ہے وہ ہے میرے اور آپ کے سامنے احکام نصیحتوں کی شکل میں آتا ہے۔ نمبر 2 مطلب جو ہے جو سلسلہ چلتا ہے وہ مطلب جو ہے پچھلی قوموں کا تذکرہ مثالوں کے ذریعے سے آتا ہے، اور نمبر 3 مطلب جو ہے جو جس کا سمجھانے کا جو انداز ہے قرآن مجید کا وہ ہے تمثیلات، یعنی مطلب جو ہے ایگزامپلز دیتے ہوئے، مختلف مثالیں مطلب جو ہے پیش کرتے ہوئے مختلف مطلب جو ہے چیزوں کی، چاہے وہ آسمان اور زمین کی ہو، چاہے مطلب جو ہے موسمیات کی ہو، چاہے مطلب جو ہے مکھی مچھر کی ہو، یا مختلف ایسی الگ الگ مثالیں ہیں جو اللہ رب العالمین وقت کی مناسبت سے انسانوں کو سمجھانے کے لیے مطلب جو ہے کون سی وقت کی مطلب جو ہے کون سی بات کیسی کرنی چاہیے، وہ حکمتانہ انداز ہے جسے تمثیلات کہا جاتا ہے، اور ان تمثیلات کے ذریعے سے انسانوں کو بہتر طریقے سے بات کو سمجھنے کا طریقہ ان مثالوں کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ یہاں بھی مطلب جو ہے تمثیل دی گئی ہے، یہاں پر بھی جو ہے مثال دی گئی ہے۔ اس مطلب جو ہے بات کو بھی مطلب جو ہے سمجھنے سے پہلے میرے اور آپ میں مطلب جو ہے یہ آگاہی بھی ہونی شرط اول ہے کہ یہاں جو تمثیلات ہیں اس نور کو سمجھانے کے لیے مطلب جو ہے دی گئی ہیں۔ سامعین کرام، قرآن مجید کے ہر سورے میں کوئی نہ کوئی بات کو پیش کرنے کے بعد مثالیں ضرور دی گئی ہیں، اور اس کا مقصد دراصل انسانوں کو اللہ کی بات کو بہتر طور پر سمجھنے، ان کی عظمت اور حکمت کا ادراک حاصل کرنے میں مدد دینا مقصود ہے۔ اسی وجہ سے مثالیں پیش کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مثالیں اس لیے دی گئی ہیں تاکہ حقائق کو لوگوں کے سامنے سمجھانے کے مطابق ان کو سمجھائے اور مطلب جو ہے واضح اور آسان طور پر ان کو بتائے، تاکہ وہ بات کو ان کے ذہنوں میں اسے ذہن نشین کیا جا سکے اور اس کا ادراک حاصل ہو سکے۔ اسی وجہ سے دین
اسلام کے طریقہ کار کو اپنانے اور انہیں زندگی میں شامل کرنے میں انہیں آسانی میسر آئے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں مثالوں کے ذریعے سے کوئی بھی بات کو سمجھانے کے لیے وہاں مثال دی گئی ہے. مثلا یہاں پر بھی نور کا تذکرہ کیا گیا اور نور کے ساتھ ہی فوراً مطلب جو ہے یہاں پہ مثال پیش کی گئی تاکہ لوگوں کے اندر کوئی غلط مطلب جو ہے رجحان پیدا نہ ہو جائے, کوئی غلط تصور نہ آ جائے, کوئی مطلب جو ہے مخصوص تصور نہ آ جائے. جیسے عام طور پر اس کے مطالعے کے نتیجے میں انسانوں کے ذہنوں میں جو تصور آتا ہے وہ تصور یہی ہے کہ اللہ رب العالمین ایک روشنی ہے, ایک چمچماتا ہوا مطلب جو ہے چراغ ہے. ایسا نہیں ہے, بلکہ مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کو بتانا مقصود ہے کہ نور دراصل ہدایت نامہ ہے, نور دراصل اللہ رب العالمین کی طرف سے نظر عنایت ہے جو انسانوں کو مطلب جو ہے میسر کی جاتی ہے. سامعین کرام, مثالیں پیش کرنے کا مقصد روشنی ڈالنا اور انہیں صحیح معلومات مطلب ہے فراہم کرنا مطلب جو ہے دراصل مطلب جو ہے وہ مقصد ہے جس کے تحت مثالیں پیش کی جاتی ہے. پرانی تمثیلات مختلف روحانی, اخلاقی اور عقلی عقائد کو آسان اور قابل فہم بنانے کے لیے پیش کی جاتی ہیں. مثالوں کے ذریعے سے پیچیدہ موضوعات کو آسان کر کے لوگوں کو اللہ کی بات مطلب جو ہے سمجھانے میں مدد ملتی ہے. اس وجہ سے اس قرآن مجید میں مثالیں دی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ مثالوں کے ذریعے سے انسانوں کو عبرت اور نصیحت فراہم کرتے ہیں. بعض مثالیں انسانوں کی اصلاح اور انہیں گناہوں سے بچانے کے لیے بیان کی گئی ہیں, اور قرآن مجید کی تمثیلات کے ذریعے سے باطل کو واضح کیا گیا ہے تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ صحیح راستہ کون سا ہے اور کون سی چیزیں انہیں اللہ کی طرف سے دور لے جا رہی ہیں. سامعین کرام, جب اللہ رب العالمین مثال پیش کرتا ہے دراصل اس کا مقصد مومن کے ایمان کو مضبوط کرنا ہوتا ہے. مثالیں مومنین کے دلوں کو اللہ کی طرف مزید راغب کرتی ہیں اور ان کے ایمان کو تقویت بخشتی ہیں. ان مثالوں سے اللہ کی حکمت اور قدرت کو زیادہ سے زیادہ بہتر انداز میں سمجھنے میں آسانی انسانوں کو میسر آتی ہے. سامعین کرام, کبھی مطالعہ کرتے ہوئے غور کر کے دیکھیں, کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہوتی, وہ مثال کے ذریعے سے بات مطلب جو ہے واضح ہو جاتی ہے. ذہنوں کے اندر جو مطلب جو ہے ذہنی مطلب جو ہے الجھنوں کا شکار ذہن ہوتا ہے انہیں مطلب جو ہے صحیح رخ کی طرف گامزن کرنے میں یہی مثالیں اہم کردار ادا کرتی ہیں. قرآنی مثالیں لوگوں کو غور و فکر اور تدبر کی دعوت دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان ان تمثیلات پر غور کرے اور اس سے سبق حاصل کرے. یہ مثالیں انسانوں کو علم اور حکمت کی طرف مائل کرتی ہیں اور انہیں اللہ کے احکامات پر غور کرنے کی ترغیب دلاتی ہیں. انہیں تمثیلات سے اللہ کی کبریائی اور انسانوں کا کمزور پہلو سامنے آتا ہے کہ انسان کمزور ہے, اسے راہ ہدایت کی ضرورت ہے, اسے رہنمائی کی ضرورت ہے, اسے روڈ میپ کی ضرورت ہے, اور وہ اسے جو کچھ دیتا ہے وہ اللہ کی طرف سے میسر آتا ہے. اسی کے نتیجے میں وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو پورا کرتا ہے, اپنے مشن مقصد کو پورا کرتا ہے, اور اسی کے نتیجے میں وہ ایمان میسر آ جاتا ہے. اسی کی بات کو سمجھتے ہوئے ان تمثیلات کی تمہید کو مطلب جو ہے اپنے ذہنوں میں مطلب جو ہے رکھتے ہوئے آئیے اس مثال کی طرف جائیں جہاں اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے واضح طور پر جو بات بتایا ہے اس میں تذکرہ کیا گیا کہ ایک مطلب جو ہے نور کی مثال ہے, ایک چراغ روشن رکھا ہوا گیا ہے اور وہ فانوس میں ہے, اور فانوس کا یہ حال ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا ہے. سامعین کرام, یہاں بات بتائی گئی کہ یہ چراغ کیسا ہے. یہ چراغ ٹمٹماتا ہوا چراغ نہیں ہے. کہا گیا کہ یہ چراغ دن کے لیے روشنی کے بعد اسے بند کر دینا ضروری نہیں ہے, بلکہ دن کے اجالے میں بھی چمکتا ہے, رات کے اندھیرے میں بھی چمکتا ہے, دل کے اندر مطلب جو ہے پیوست مطلب جو ہے مختلف خرابیوں کے درمیان بھی یہ مطلب جو ہے چراغ چمکتا ہے اور انسان کو راہ نجات کی طرف لے جاتا ہے. اس کا تذکرہ مطلب جو ہے اس فانوس کے ذریعے سے کیا گیا. پھر اس کو مطلب جو ہے جلانے والے تیل, یعنی اس وقت مطلب جو ہے جو لائٹس مطلب جو ہے آج الیکٹریسٹی سے چلتے ہیں, اس وقت وہ معاملہ نہیں تھا, بلکہ اس وقت لوگ مطلب جو ہے لائٹنگ کا استعمال کرتے تھے یا چراغوں کا استعمال کرتے تھے یا پھر مطلب جو ہے فانوس کا استعمال کرتے تھے جس میں تیل ڈال کر اس آگ کو روشن کر کے وہاں پر مطلب جو ہے اس کو جلایا جاتا تھا. یہاں اللہ رب العالمین اس کا تذکرہ دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ جو فانوس یا چراغ یا لائٹن جو تم لوگ روشنی کے لیے استعمال کر رہے ہو, اس روشنی کی اللہ رب العالمین کی مثال ایسی ہے جس میں کہا گیا کہ اس چراغ کے اندر زیتون کا مطلب جو ہے مبارک درخت کا تیل روشن موجود ہے. کیوں مطلب جو ہے یہاں پہ زیتون کا تذکرہ کیا گیا ہے اس پر بھی مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. سامعین کرام, جہاں زیتون کا تذکرہ کیا جاتا ہے, زیتون کا درخت بہت زیادہ مبارک درخت مانا جاتا ہے. اس کے مطلب جو ہے اس درخت کے بہت زیادہ مطلب جو ہے مفید مطلب جو ہے فائدے مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو سائنس کے ذریعے سے مطلب جو ہے میسر آتے ہیں, اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بے شمار منافع بخش مطلب جو ہے فوائد رکھے ہوئے ہیں, اور اس میں چراغوں کو روشنی دینے
کے لیے بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، اس تیل کو، اور اس سے نکلنے والے تیل سے جو مطلب جو ہے روشنی ہوتی ہے اس میں کبھی مطلب جو ہے کالک نہیں آتی، اس میں کالا دھواں نہیں آتا، وہ کسی کو مطلب جو ہے وہ چراغ کبھی مطلب جو ہے گندا مطلب جو ہے تاریک نہیں کرتا، بلکہ وہ تیل جو ہے ہمیشہ مطلب جو ہے اس میں اتنی مطلب جو ہے طاقت ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ مطلب جو ہے تھوڑی سی آگ لگنے کے نتیجے میں وہ بھڑک اڑتا ہے، یہ اس کی خصوصیات ہے، اور اس کی روشنی ہر تیل کی روشنی سے زیادہ صاف اور شفاف ہوتی ہے۔ ہم ہندوستان کے اندر اگر ذرا سا پیچھے پلٹ کر دیکھیں تو وہاں میں اور آپ مطلب جو ہے چمنی کا جو تیل ہوتا تھا جسے مطلب جو ہے راکین بھی کہا جاتا ہے، اس کا مطلب جو ہے استعمال کرتے تھے، وہاں پر مطلب جو ہے میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہ تیل سے لگنے والی جو مطلب جو ہے روشنی ہے وہ اطراف میں مطلب جو ہے چیزوں کو کالی کر دیتی ہے، حتیٰ کہ رات بھر اس کو جلا کے رکھیں تو صبح اٹھ کر اگر اپنا چہرہ ہم آئینے کے سامنے دیکھیں تو ہماری ناک پر، ہمارے مطلب جو ہے چہرے پر کالے کے تھوڑے تھوڑے سے دھبے نظر آ جاتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ زیتون کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ اتنا صاف و شفاف ہوتا ہے کہ اس میں سے کوئی کالک مطلب جو ہے نکلتی نہیں ہے، بلکہ یہ صاف مطلب جو ہے روشنی دینے والا تیل ہے، اور اس کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ تیل مطلب جو ہے روٹی کے ساتھ سالن کی شکل میں بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے، پھلوں کو بطور مطلب جو ہے محافظ مطلب جو ہے محفوظ رکھنے کے لیے اس تیل کو ڈال کر بھی مطلب جو ہے چیزوں کو مطلب جو ہے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسا تیل ہے جس کے نکالنے کے لیے کسی مشین یا چرخی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خود بخود مطلب جو ہے اس سے پھل سے وہ نکل پڑتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روغن زیتون کو کھاؤ بھی اور بدن پر مالش بھی کرو، کیونکہ یہ شجرہ مبارکہ ہے۔ سامعین اکرام، یہ وہ حکمت عملی ہے جس کی طرف اللہ رب العالمین اشارہ فرماتا ہے، اور انسانوں کو معلوم ہے کہ وہ تیل کا جہاں تذکرہ کیا گیا کہ وہ کیسا تیل ہے، تو اس مثال کے ذریعے سے انسانوں کو بتانا مقصود ہے کہ ایسا خالص تیل مطلب کی مانند اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ ہستی ہے جو ہر وقت چمکتی رہتی ہے اور ہر ایک کو مطلب جو ہے روشنی دیتی ہے۔ تیسرا اس میں تذکرہ کیا گیا کہ وہ نہ شرقی ہے اور نہ ہی وہ غربی ہے۔ سامعین اکرام، یہاں مخصوص مطلب جو ہے کچھ ریسرچ کر کے درختوں کے سلسلے میں دیکھا گیا ہے، تو وہاں اس ریسرچ سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ تیل مطلب جو ہے ایسے ہوتے ہیں جو مشرق ہی کی طرف مطلب جو ہے اپنا جھکاؤ رکھتے ہیں، اور کچھ مطلب جو ہے تیل ایسے ہیں جو مطلب جو ہے اپنے درختوں سے نکل کر جب انسانوں کے لیے فائدہ دینے کے قابل بنتے ہیں تو وہ مطلب جو ہے غربی یعنی مغرب کی طرف جھکاؤ ہی مطلب جو ہے ان کی مطلب جو ہے لائٹنگ کی جو روشنی ہے وہ اس طرف جھکی ہوئی نظر آتی ہے۔ مگر اس مطلب جو ہے تیل کا تذکرہ جہاں زیتون کے سلسلے میں کیا گیا ہے، اس کا تذکرہ مطلب کرتے ہوئے ریسرچ کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مطلب جو ہے جو پیڑ جہاں مطلب جو ہے اگتا ہے وہ جگہ ہے جو نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، بلکہ وہ ایسی مخصوص مطلب جو ہے درمیانی جگہ ہے جہاں ہمیشہ سورج کی روشنی اسے میسر آتی ہے، مشرق سے بھی مغرب سے بھی ہمیشہ وہ جو درخت ہے وہ مطلب جو ہے جگمگاتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کی روشنی جب بھڑکتی ہے، اس کو جب جلایا جاتا ہے تو ریسرچ کے ذریعے سے میرے اور آپ کے سامنے یہ بات آتی ہے کہ وہ مطلب جو ہے وہ سیدھی روشنی دیتا ہے، مشرق کو بھی دیتا ہے، مغرب کو بھی دیتا ہے، اور دائیں بھی بائیں بھی اوپر بھی نیچے بھی ہر طرف اس کی روشنی پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس مثال کو اس وقت استعمال شدہ لوگوں کے مطلب جو ہے استعمال کے نتیجے میں ان کو اللہ رب العالمین پریکٹیکل مطلب جو ہے مثال دے کے فرماتا ہے کہ لوگوں اللہ کا نور بھی بالکل اسی مانند ہے، نہ مشرق کی طرف جھکا ہوا ہے نہ مغرب کی طرف جھکا ہوا ہے، بلکہ ساری انسانیت کو مطلب جو ہے ایک نظر میں وہ سب کو مطلب جو ہے ہدایت سے پرمامور کر سکتا ہے، وہ ہر ایک کو مطلب جو ہے ان کی سب ضروریات کی تکمیل کر سکتا ہے اگر چاہے وہ لوگ جو اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگ اس کو نہ لگے، اس طرح روشنی پر روشنی بڑھانے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین نے واضح طور پہ فرمایا کہ اس کائنات میں وہی ایک اصل سبب ظہور ہے، باقی یہاں تاریکی اور ظلمت کے سوا کچھ نہیں ہے، دوسری روشنی دینے والی چیزیں بھی اس کی بخشی ہوئی روشنی سے روشن اور روشن کر ہو سکتی ہیں، ورنہ ان کے پاس اپنا کچھ نہیں ہے جس سے وہ
करिश्मा करके दिखाएं। नूर का लफ्ज़ इल्म के लिए भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है और इस मिसाल के ज़रिए से बरअक्स जहल यानी जहालत को तारीकी और जुल्म से ताबीर किया गया है। अल्लाह ताला इस मतलब जो है मानी में नूर का, कायनात का नूर, जहाँ हक़ाइक़ का इल्म और राह रास्त का इल्म अगर इंसानों को मिल सकता है तो इसी से मिल सकता है कि इससे फ़ायज़ हासिल किया जा सके बग़ैर मतलब जो है जहालत के यहाँ मतलब जो है इन्हें ज़लालत और गुमराही के सिवा इन्हें कुछ मुयस्सर नहीं आता। इसकी तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे मेरे और आपके लिए तफसील फराहम करता है। ये कह के अल्लाह रब्बुल आलमीन बात को बढ़ाते हुए इरशाद फरमाता है कि जिस तरह रोशनी पर रोशनी बड़े मतलब जो है सबब का जमा हो गए हैं, अल्लाह अपने नूर की तरफ जिसको चाहता है रहनुमाई अता फरमाता है। यानी अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि नूर मतलब जो है मखसूस मतलब जो है लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जो इसकी तरफ आगे बढ़ना चाहें अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके लिए मतलब जो है रास्ते मतलब जो है खोल देता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मिसालों को मतलब जो है मिसालों के ज़रिए से समझाता है ताकि जो लोग खूब मतलब जो है जानना चाहें, जिनका दिमाग वाकई अल्लाह की तरफ पलटना चाहे, उनके लिए ये मिसालें मतलब जो है राह निजात दे सकती हैं, राह हिदायत दे सकती है, सही वाक़िफ़ियत अता फरमाती हैं, गौर और तदब्बुर का सलीक़ा उन्हें अता फरमाती है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये मिसालें उनको इसीलिए दी जा रही हैं। सामीन इकराम, ये कह के अल्लाह ताला आगे की तरफ बढ़ते हुए आयत नंबर 56 की तरफ आगे बढ़ते हुए यूं इरशाद फरमाता है, इस नूर की तरफ हिदायत पाने वाले उन घरों में पाए जाते हैं जिन्हें बुलंद करने का, जिसमें अपने नाम की याद का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इज़्न दे दिया है। और उनमें ऐसे लोग सुबह शाम उनकी तस्बीह करते हैं जिन्हें तिजारत और ख़रीद और फरोख्त और अल्लाह की याद से और अक़ामत नमाज और इता ज़कात से मतलब जो है गाफिल नहीं करती, और वो उस दिन से डरते रहते हैं जिसमें दिल पलटने और दीदे फतरा जाने की नौबत आ जाती है। और ये सब कुछ इसलिए करते हैं ताकि अल्लाह इनके बेहतर अमाल की जज़ा इनको दे और मज़ीद अपने फजल से नवाजे। सामीन इकराम, यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़े तौर पर मतलब जो है एक और मिसाल के ज़रिए से इंसानों की तरफ मतलब जो है रुजू करते हुए मोमिनीन की सिफ़ात के साथ वाज़े तौर पर बताया कि अल्लाह एक नूर है और नूर की रोशनी मतलब जो है उन्हें मैसर आती है जो इसकी तरफ बढ़ने वाले मतलब जो है कदम मतलब जो है ले उठते हैं, और उसी के नतीजे में उनके दिल की कैफियत क्या होती है, उनका इज़्न क्या होता है और वो किस तरह आगे बढ़ते हैं, उसकी तरफ यहाँ पे इशारा किया गया है। यहाँ पे मतलब जो है जो मिसाल दी गई है यहाँ घरों का तस्करा है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन नूर की हिदायत मतलब जो है जो पाने वाले तस्करा है वो मतलब जो है घरों का और मकानात का तस्करा इसमें किया गया है। और इसमें घर और मकानात के सिलसिले में आइम्मा कराम की मतलब जो है तफसीरात मेरे और आपके सामने आती हैं, तो दो मतलब जो है घरों का तस्करा है। एक घर मतलब जो है आइम्मा कराम कहते हैं कि वह हदीस करीमा वगैरह मतलब जो है नोट करते हुए मतलब जो है उसकी तफसील और दलाइल के साथ मेरे और आपके सामने मस्जिदें मतलब जो है उसका तस्करा है कि मस्जिदों को आबाद करना और उसके सिलसिले में मतलब जो है तफसीलात आना, तो वो मतलब जो है अहम घर हैं जिसको आबाद रखने और वहाँ से निकलने वाले मतलब जो है लोग और जिसके दिल मतलब जो है इन मस्जिदों में अटके रहते हैं वैसे लोगों का तस्करा इसमें किया गया है। नंबर 2 मतलब जो है वो घरों का भी तस्करा है जहाँ पर मतलब जो है लोग घरों के अंदर ही रहकर मतलब जो है अपने मतलब जो है बच्चों की सही तरबियत और अपने घर के सही मतलब जो है अफराद की तरबियत और अपनी मतलब जो है ज़ात की सही तरबियत जो करते हैं, ऐसे लोगों के घरों का भी तस्करा इसमें किया गया है। सामीन इकराम, यहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों घरों का तस्करा करते हुए मेरे और आपके सामने जो बातें लाई हैं वो यही है कि इस तकरीर की बिना पर मेरे और आपके सामने जो लफ्ज़ आया वो फ़ी बुयूत का तस्करा आया है, और फ़ी बुयूत मतलब जो है इन घरों के तस्करे के साथ मेरे और आपके सामने आया। अल्लाह ताला के जिस नूर हिदायत का जिक्र यहाँ पे अल्लाह ताला कर रहा है, इसके मिलने की जगह वे कौन सी हैं, वो तस्करा इस आयत में आया कि वो बुयूत, वो मकानात हैं जहाँ सुबह शाम अल्लाह का नाम लिया जाता है या जिसका जिक्र किया जाता है या जिसका तस्करा किया जाता है या जिसकी ताज़ीम की जाती है। इसके सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में यूं इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से मोहब्बत चाहता है इसको चाहिए कि मुझसे मोहब्बत करे, और जो मुझसे मोहब्बत करना चाहता है उसको चाहिए कि मेरे सहाबा से मोहब्बत करे, और जो सहाबा से मोहब्बत रखना चाहता है इसको चाहिए कि कुरान से मोहब्बत करे, और जो कुरान से मोहब्बत रखना चाहता है इसको चाहिए कि मस्जिदों में से मोहब्बत करे, क्योंकि वो अल्लाह के घर हैं। अल्लाह ने इनको ताज़ीम का हुक्म दिया है और इसमें बरकत रखी हुई है। वो जो बाबरकत हैं उनके रहने वाले भी बाबरकत हैं, जो भी अल्लाह की हिफाजत में हैं
پھر مزید فرماتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا اور ان کے رہنے والے بھی حفاظت میں ہیں، وہ لوگ اپنی نمازوں میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کام بناتے ہیں اور حاجتیں پوری کرتے ہیں، وہ مسجدوں میں رہتے ہیں، ان کے پیچھے ان کی چیزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، مسجدوں کے ذریعے سے عبادت کا مطلب جو ہے اپنا رجحان پیدا کرتے ہیں اور عبادت کے ذریعے سے اپنی زندگی کو مطلب جو ہے آراستہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین ان کی رہنمائی عطا فرماتا ہے اور ان کے اذن ہی کے نتیجے میں انہیں رہنمائی میسر آتی ہے۔ سامعین اکرام، احادیث کا مطالعہ کر کے دیکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بلندی کے حکم میں اللہ رب العالمین نے مسجدوں کو میں لغو کام کرنے اور لغو کلام کرنے سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی کا تذکرہ اس آیت میں آیا ہے کہ ان گھروں میں وہ یہ لوگ پائے جاتے ہیں جس میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے، وہاں صبح و شام و تسبیح کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، اسی کا تذکرہ آیا، اسی وجہ سے مساجد کرام میں جو آداب مطلب جو ہے اپنانے چاہیے، اس میں سے یہ مطلب جو ہے ابن عباس کی طرف سے میرے اور آپ کے سامنے بات آتی ہے کہ وہاں لغو باتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان مساجد کے سلسلے میں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ رفاع مساجد سے مراد مطلب جو ہے اس آیت میں جو لیا گیا ہے وہ مساجد کی تعظیم و احترام اور اس کو نجاستوں اور گندی چیزوں سے پاک رکھنا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ مسجد میں کوئی نجاست لائی نہ جائے، تو مسجد میں اس سے کوئی مسجد اس سے اس طرح سمیٹتی ہے جیسا انسان کی کھال آگ سے۔ یعنی یہ حدیث مجھے اور آپ کو بتاتی ہے کہ مساجد کا پاک رکھنا، وہاں مطلب جو ہے تزکیہ ایمان کی بھی مطلب جو ہے اس میں مطلب جو ہے میرے اور آپ کے لیے آسانی میسر آتی ہے۔ اور پھر مزید مطلب جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ ان احادیث کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص نے مسجد سے ناپاکی اور گندگی اور ایذا کی چیزوں کو نکال دیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے۔ سامعین کرام، یہاں مزید روشنی ڈالتے ہوئے یہاں یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے گھروں میں بھی مسجدیں یعنی نماز پڑھنے کی مخصوص جگہ بنائیں اور ان کو پاک و صاف رکھیں۔ یعنی یہ وہ احترام ہے جو ان آیتوں کے میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ جہاں مطلب جو ہے اذن ملتا ہے، جہاں اللہ رب العالمین کا مطلب جو ہے نظر عنایت میسر آتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عبادت میں اس طرح مشغول ہوتے ہیں تو اسی کے نتیجے میں ان کے لیے آسانیاں میسر آتی ہیں، ان کے لیے راہ مطلب جو ہے نکل پڑتی ہے۔ سامعین اکرام، یہاں مطلب جو ہے جو لفظ ترفع کا استعمال جو کیا گیا ہے وہ مسجدوں کو بنانے میں مطلب جو ہے داخل ہے، اس کی تعظیم و تکریم اور صاف و صفائی رکھنے میں بھی اس میں یہ بات شامل ہے، اور پاک صاف رکھنے میں بھی یہ بات مطلب جو ہے شامل ہے جو اس سے مطلب جو ہے آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ ہر نجاست اور گندگی سے پاک رکھنے کا تذکرہ بھی ان مساجد کے سلسلے میں ہے، اور یہ بھی داخل ہے کہ ان کو بدبو کی چیزوں سے پاک رکھے جائے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن یا پیاز کھا کر بغیر منہ صاف کیے ہوئے مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے۔ عام مطلب جو ہے احادیث کریمہ میں سگریٹ، حقہ، پان، تمباکو وغیرہ کھا کر بھی مسجد میں آنا مطلب جو ہے ممانعت مطلب جو ہے سمجھی جاتی ہے، اور مطلب جو ہے مسجد میں مٹی کا تیل جلانا جس میں بدبو ہوتی ہے وہ بھی اسی مد میں آتا ہے، فقہاء کرام اسے بھی منع فرماتے ہیں۔ سامعین کرام، جہاں حضرت فاروق اعظم سے روایت ہے کہ فرمایا میں نے دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کے منہ سے لہسن یا پیاز کی بدبو محسوس ہوتی تھی اس کو مسجد سے نکال کر بقیع میں بھیج دیتے تھے، اور فرماتے تھے کہ جس کو لہسن اور پیاز کھانا ہی ہو تو خوب اچھی طرح سے پکا کر کھائے، اس کی بدبو مر جاتی ہے۔ سامعین کرام، ان تمام باتوں کے نتیجے میں میرے اور آپ کے سامنے آتی ہے کہ مسجدوں کے سلسلے میں جو تذکرہ کیا گیا ہے وہ دراصل اس کی پاکی ہے، اس کے نجاست سے اسے صفائی ہے، جہاں ایمان کی تقویت ہوتی ہے اور انسانوں کو تقوی میسر آ جاتا ہے، جہاں مطلب جو ہے لفظ رفع مساجد کا تذکرہ یہاں پہ اس آیت کے ذریعے سے کیا گیا ہے، یعنی وہ مکانات، وہ گھر کا جہاں تذکرہ کیا گیا ہے وہاں میرے اور آپ کے سامنے یہ بات بھی آتی ہے کہ صحابہ و تابعین کے نزدیک یہی ہے کہ مساجد بنائی جائیں اور ان کو ہر مطلب جو ہے بری چیز سے پاک کیا جائے۔ بعض حضرات نے اسے مساجد کی ظاہری اور شان و شوکت اور تعمیر کو بھی مطلب جو ہے ائمہ کرام نے لیا ہے، اور اس مد میں اس کا مطلب جو ہے شاندار مطلب جو ہے اس کام میں مطلب جو ہے آگے بھی بڑھے ہیں۔ ہم تاریخ کے جھروکوں میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ نے مسجد نبی کی تعمیر سال کی لکڑی سے مطلب جو ہے شاندار بنائی تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں نقش
نقش و نگار اور تعمیری خوبصورتی کا کام مطلب جو ہے اہتمام سے فرمایا تھا، اور یہ زمانہ اجلائے صحابہ کا تھا، کسی نے ان کے افعال پر انکار نہیں کیا۔ اس کے بعد بادشاہوں کا دور آیا تو انہوں نے مساجد کی تعمیرات میں بڑے اموال مطلب جو ہے خرچ کیے ہیں۔ ولید بن عبد المالک نے اپنے مطلب جو ہے زمانے خلافت میں دمشق کی جامع مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں آتا ہے کہ اس کی تعمیر اور تزئین میں پورے ملک و شام کی سالانہ آمدنی سے 3 گنا زیادہ مال مطلب جو ہے خرچ کیا تھا، اور اس کی بنائی ہوئی یہ مسجدیں آج تک مطلب جو ہے قائم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں مطلب جو ہے ہمارے سامنے یہ بات بھی مطلب جو ہے فقہی مسائل کے ساتھ یہ آتی ہے کہ اگر نام و نہاد اور شہرت کے لیے اگر کوئی مسجد کی تعمیر نہ کی گئی ہو تو اللہ کے نام اور اللہ کے گھر کی تعظیم کی نیت سے کوئی مسجد کی تعمیر ہو رہی ہو تو کوئی شخص مسجد کی تعمیر شاندار بلند اور مستحکم خوبصورت بنائے تو کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ امید کی جو ہے وہ ثواب کی شکل سے میسر آ جاتی ہے۔ سامعین اکرام، بعض مطلب جو ہے فضائل مساجد کے سلسلے میں بات بتاتے ہوئے میرے اور آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے مسجد کی طرف مطلب نکلا، اس کا ثواب اس شخص جیسا ہے جو احرام باندھ کر گھر سے حج کے لیے نکلا، اور جو شخص نماز اشراق کے لیے اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف چلا تو اس کا ثواب عمرہ کرنے والے جیسا ہے، اور ایک نماز کے بعد دوسری، بشرطے کہ ان دونوں کے درمیان کوئی کام یا کلام نہ ہو تو وہ علیین میں اس کا نام لکھا جائے گا۔ اور حضرت مطلب جو ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص اندھیرے میں مساجد کو جاتے ہیں ان کو مطلب جو ہے قیامت کے روز مکمل مطلب جو ہے نور عطا فرمایا جائے گا۔ سامعین کرام، احادیث کا مطالعہ مجھے اور آپ کو ان آیت کی مطلب جو ہے تفصیل میں مطلب جو ہے جو یوں بتایا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنا گھر میں یا دکان میں نماز پڑھنے کی نسبت سے مطلب جو ہے زائد مطلب جو ہے افضل ترین ہے، اور یہ اس لیے کہ کوئی شخص وضو کرے اور اچھی طرح سنت کے مطابق وضو کرے، پھر مسجد کی طرف نماز کی نیت سے چلے اور کوئی غرض نہ ہو تو ہر قدم پر اس کا مرتبہ 1 درجہ بلند ہو جاتا ہے اور 1 گناہ معاف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ مسجد میں پہنچ جاتا ہے، پھر جب تک جماعت کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے حدیث میں بتایا گیا کہ اس کو نماز ہی کا ثواب ملتا رہے گا، اور فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہیں گے، یا اللہ اس پر رحمت نازل فرما اور اس کی مغفرت فرما، جب تک کہ وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے اور اس کا وضو نہ ٹوٹے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا میں مہمانوں کی طرح رہو اور مسجدوں کو اپنا گھر بناؤ اور اپنے دلوں کو رقت کی عادت ڈالو، یعنی رقیق القلب، نرم دل بنو، اور اللہ کی نعمتوں سے کثرت سے تفکر و غور کیا کرو، اور بکثرت اللہ کے خوف اپنے اندر پیدا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ خواہشات دنیا تمہیں اس حال سے مختلف کر دے کہ تم گھروں کی فضول تعمیرات میں لگ جاؤ جس میں رہنا بھی نہ ہو، اور ضرورت سے زیادہ مال جمع کرنے کی فکر میں لگ جاؤ، اور مستقبل کے لیے ایسے فضول تمناؤں میں مبتلا ہو جاؤ جو نہ پا سکو۔ اور اسی بات کو حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کو نصیحت یوں فرمائی تھی کہ تمہارا گھر مسجد ہونا چاہیے بیٹے، کیونکہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مساجد متقی لوگوں کے گھر ہے۔ جس شخص نے مساجد کو کثرت ذکر کے ذریعے سے اپنا گھر بنا لیا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے راحت اور سکون اور پل صراط پر آسانی سے گزرنے کا ضامن بنا دیتا ہے۔ اور مطلب جو ہے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مسجدوں کو لازماً مطلب جو ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے ابو صادق مطلب جو ہے عزوی مطلب جو ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک مطلب جو ہے خط شعیب بن حجاب کو مطلب جو ہے اس طرح لکھا تھا کہ مسجدوں کو لازمی پکڑو، کیونکہ مجھے روایت ملتی ہے کہ مساجد ہی دنیا کی مطلب جو ہے مجالس میں سے ہے۔ سامعین اکرام، ان تمام باتوں کے نچوڑ کے بعد مجھے اور آپ کو مسجد کے آداب بھی ملتے ہیں، مگر اس وقت ٹائم ہمارا مطلب جو ہے آگے بڑھ گیا ہے، اس وجہ سے مزید تفصیلات ہم اسی تعلق سے اگلی مطلب جو ہے کلاس میں تفصیل کے ساتھ ہم لے آئیں گے۔ مگر آج کی آیات مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے آج کا مطالعہ یہ بتاتا ہے کہ اس وقت اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو منافقت کی وہ مطلب جو ہے شک بتاتا ہے جہاں لوگ اس نور کے ہوتے ہوئے بھی، ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی، اس علم کے ہوتے ہوئے بھی کس طرح اس وقت منافقین مطلب جو ہے اس سے دور ہو گئے تھے، آج بھی اس دور کے اندر ایسے اشخاص موجود ہیں جہاں پر اس نور کے ہوتے ہوئے، اس ہدایت کی تکمیل کے ساتھ
ساتھ ہوتے ہوئے، اس مطلب علم کی بے پناہ سمندر مطلب جو ہے ہوتے ہوئے آج بھی لوگ اس سے غافل ہیں، اس سے فیضیاب نہیں ہوتے، اس سے نور کو مطلب جو ہے حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، اللہ کی طرف اٹھنے والے قدم ان کے میسر نہیں آتے، اس کی طرف جستجو کرنے والے ان کو دل میسر نہیں آتے، اور تفکر اور غور و فکر کرنے والے ذہن میسر نہیں آتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی وجہ مطلب جو ہے یہ مطلب جو ہے مثال ہے، جس مثال کے ذریعے سے بتایا گیا میری تو مطلب جو ہے مثال ایک نور کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس نور کے ذریعے سے زیتون کے تیل کی مانند ہر ایک کو مطلب جو ہے فیضیاب کرتا ہوں۔ جو لوگ اس سے فیضیاب ہونا چاہتے ہیں وہ میری طرف قدم بڑھائیں، اپنی نیتوں میں اخلاص و للہیت پیدا کریں، ان کے لیے آسانی ہے، یہ آسانیاں ہیں۔ رہ گئے وہ لوگ جو مطلب جو ہے اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے پیچھے ہٹتے ہیں، اس میں ٹال مٹولی کرتے ہیں، یا پھر مطلب جو ہے دنیا کی طرف مطلب حب دنیا اور حب خواہشات کی طرف جھک جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی راہ نجات موجود نہیں ہے۔ یہ آیات اور آج کا مطالعہ مجھے اور آپ کو محاسبہ کرنے کی دعوت دیتا ہے، اپنے سلسلے میں، اپنی ذات کے سلسلے میں، اپنے نامہ اعمال کے سلسلے میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ خدارا میں اور آپ مطلب جو ہے اس وقت سوچنا چاہیے، اپنے مطلب جو ہے اعمال کا تجزیہ کرنا چاہیے، اپنی سوچوں کا اور اپنے دل میں جنم لینے والے ان خواہشات کا مطلب جو ہے محاسبہ کرنا ہوگا کہ جہاں مجھے اور آپ کو ہدایت کیوں نہیں مل پا رہی ہے، سیدھا راستہ میسر کیوں نہیں پا ہو رہا ہے، صحابہ کرام کی طرح کا رویہ آج اتنا علم ہونے کے باوجود میری اور آپ کی زندگی میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کیوں خرافات نے، کیوں بدعات نے، کیوں رسومات نے، کیوں مطلب جو ہے اس دنیا کی مختلف مطلب جو ہے شیطانی مطلب جو ہے چیزوں نے میری اور آپ کو مطلب جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ چھوڑا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو سوچنا چاہیے۔ اگر یہ سوال میسر آ سکتا ہے یا اس کا جواب میسر ہو سکتا ہے تو وہ یہ آیت ہے جس میں نور کے سلسلے میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ کیا وہ نور مجھے اور آپ کو میسر ہے؟ کیا وہ نور کی شقیں مجھے اور آپ کو میسر ہیں؟ کیا اللہ رب العالمین کی طرف سے نظر عنایت میرے اور آپ پر ہو سک رہی ہے؟ یہ وہ سوال ہے، سوچئے، غور و فکر کیجئے۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کی مزید تفصیلات کے ساتھ ہم اس پر مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، صحیح رخ کے ساتھ سوچنے کی ذہن عطا فرمائے، اور صحیح نور کے حصول کے سلسلے میں جہد کرنے اور آگے بڑھنے اور محنت کرنے اور کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔